ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی رحمتوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبول پر، اور کروڑہ رحمتوں اولیاء اعظام، اولیاء کرام، محدثین کرام کی قبول پر۔ آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر جو موضوع اور عنوان آپ حضرات کو سمجھانا مقصود ہے وہ ہے اکل حرام کے دنیاوی اور اخروی نقصانات۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے تجارت کے اصول قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے تھے، اور یقیناً تجارت کے اصول کو وہی اپناتا ہے، رزق حلال کی وہی کوشش کرتا ہے جس کو حرام کھاتے ہوئے ڈر لگے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ میں حرام مال نہیں در حقیقت جہنم کے انگارے اپنے پیٹ پہ بھر رہا ہوں، تو وہ ہر موقع پہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ سامعین محترم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایسا افراتفری کا دور ہے کہ ایک دوسرے سے مسابقت، ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہر ایک دوسرے سے مال کمانے میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنا نام کمانا چاہتا ہے، اور اس مال کی حوث نے اسے اس قدر اندھا کر دیا، اندھا بنا دیا کہ وہ مال لیتے وقت اس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ اور شاید اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا لا یبالی المرء، آدمی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، ما اخذ منہ، جو وہ لے رہا ہے، امن الحلال امن الحرام، یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اس کو مال سے غرض ہے، پیسے سے غرض ہے، مال آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، یہ کس طریقے سے آ رہا ہے یہ چھوڑ دے گا۔ حلال و حرام پہ غور و فکر کرنا اور اس کی تمیز یہ ختم ہو جائے گی، بس صرف پیسہ مقصود ہے اور پیسہ ہی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اکل حرام سے، مال حرام سے بچنا ایک تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ روز قیامت اللہ مالک الملک نے جن چیزوں کے بارے میں بطور خاص سوالات کرنے ہیں انسان سے، ان میں سے ایک اکل حرام بھی سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں الترغیب والترہیب کی حدیث سے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، اس وقت اس بندے کے اور اس ابن آدم کے قدم نہ ہل سکیں گے جب تک وہ 4 سوالات کے جواب نہ دے سکے گا۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال من این اکتسبہ وفیما انفقا، بندے یہ تو مال کماتا کہاں سے رہا اور کہاں پہ تو خرچ کرتا رہا؟ تو نے حلال طریقہ، حلال ذریعہ اختیار کیا تھا یا حلال و حرام کی تمیز بھول گیا تھا اور پیسہ ہی تیرا مقصد تھا؟ من این اکتسبہ وفیما انفقا، مال تو نے کمایا کہاں سے اور کہاں پہ خرچ کیا؟ یہ کل اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ اللہ کو جواب دینا پڑے گا کہ بندے تو مال کماتا کہاں سے رہا اور کہاں پہ خرچ کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام خوری سے اجتناب اور حرام خوری سے کس قدر بچنا چاہیے۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کے داعی تھے کہ حرام مال کسی بھی طرح سے نہ کھایا جائے، اپنے جسم کی حرام مال سے نشو و نما نہ کی جائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خود اس پہ عامل تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں انی لانقلب الی اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی، کہتے ہیں میں گھر پلٹتا ہوں اور دیکھتا ہوں میرے بستر پہ کھجور پڑی ہے،
ثم ارفعها لآكلها، میں اس کھجور کو اٹھاتا ہوں کہ کھا لوں، اللہ، ثم اخشى ان تكون صدقة، پھر میں ڈر جاتا ہوں کہ یہی صدقے کی نہ ہو، صرف ایک کھجور، صرف ایک کھجور، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں دل کرتا ہے کہ کھا لوں لیکن ڈر جاتا ہوں کہ کہیں صدقے کی نہ ہو، اس لیے میں اس کو پھینک دیتا ہوں، اس کو کھاتا بھی نہیں۔ یہ ہیں میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے پیغمبر مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اللہ، اور آپ علیہ السلام کس قدر سختی سے منع کرتے ہیں حرام مال سے۔ اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما ثمرۃ من ثمر الصدقہ، ایک حدیث کی یہ الفاظ ہے کہ راستے میں پڑی ویسے اٹھا لی تھی، اور اس حدیث کی یہ الفاظ سے بخاری کے کہ صدقہ کی کھجور وہ انہوں نے اٹھا لی، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، فجعلها فی بچے تھے، کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ اس کو تھوک دو، اس کو پھینک دو، اس کو پھینک دو، لیطرحها، یہ آپ علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ کھجور یہ پھینک دے، اور پھر فرمایا اما شعرت ان لا ناکل الصدقہ، آپ کے علم میں نہیں ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم آل رسول ہیں، ہم صدقہ نہیں کھاتے، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں۔ یہ ہم جن چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ بچہ ہے بڑا ہو کے سیکھ جائے گا، یہی اس کے سیکھنے کا عمل تھا، اور یہاں سے اس کی تربیت شروع ہونی تھی۔ ہم نے یہاں پہ اگنور کیا، آنکھیں بند کر لی، اور وہ بچہ ایسے ہی ان حالات میں پروان چڑھتا رہا اور بڑھتا رہا، پھر وہ کل ان کا عادی بن جائے گا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ کھجور نکال کے منہ سے پھینک دی کہ نہیں، یہ صدقہ کی کھجور ہے اور صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں۔ اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر اجتناب کرتے تھے، یہ تو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اب آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ، آپ علیہ السلام کے زیر پرورش جو نشو و نما پاتے ہیں اور آپ کے سائے میں یہ درخت پروان چڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل دیکھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان لأبی بکر غلام یخرج له الخراج، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے محنت کر کے مزدوری کر کے کماتا تھا اور لے کر آتا تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھایا کرتے تھے۔ ایک دن آیا، کچھ چیز لے کر آیا، فاکل منہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیز کھا لی۔ کھانے کے بعد وہ کہتا ہے اتدری ما ھذا، ابو بکر آپ جانتے ہیں یہ چیز کیا تھی، میں کیسے لے کر آیا، کہاں سے لے کر آیا؟ فقال ابو بکر وما ہوا، فوراً پوچھتے ہیں کیا ہے وہ، کیا چیز تو نے مجھے کھلا دی ہے، بتاؤ ذرا۔ کہتا ہے کنت تکہنت لانسان فی الجاہلیہ، اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں نے ایک کہانت کی تھی، کہانت کسی کو غیب کی خبر بتا دینا کہ آپ کے مستقبل میں آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اس نے کچھ پوچھا اور انہوں نے بتلا دیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام نے بتلا دیا اور بائی چانس ویسا ہی ہو گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، میں نے اس کو دھوکہ دیا تھا، مجھے یہ کہانت کا علم نہیں آتا تھا، میں نے ایک تکا لگایا اور وہ ویسے ہی ہو گیا بائی چانس۔ اس نے اس خوشی میں مجھے مٹھائی کھلائی، یہ چیز لے کر آیا کہ جو آپ نے کہا تھا آج سے ویسے ہی ہوا۔ اللہ، یہ ورع اور تقوی کی انتہا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی ورع اور تقوی دے دے، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ، اب یہ نہیں کہ کھا لیا ہے آئندہ اجتناب کروں گا، آئندہ اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ حلق میں داخل کرتے ہیں اور وہ چیز باہر نکال کے طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مال میرے اندر کیوں گیا ہے حرام۔ یہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ جن کے بارے میں آج لوگ باتیں کرتے ہیں۔
یہاں تک ہی بس نہیں، سیدہ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق غار تھے اور آپ علیہ السلام کے بہت قربت تھا، شاید اس قسم کا ورع تقویٰ آ گیا ہو۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سیدنا سعید بن زید، ایک عورت عربہ بنت اویس، اس نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ پہ دعویٰ کر دیا، جھوٹا دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر پرورش جو رہے ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی ہو، دعویٰ کیا۔ اور اس وقت مروان بن حکم وہ حاکم وقت ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حکم، یہ اختلاف چلتا رہا، خلافت پہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں یہ مروان بن حکم کی بیعت کر لیتے ہیں۔ تو یہ مروان بن حکم کا دور حکومت ہے، ان کی عدالت میں یہ فیصلہ جاتا ہے، اللہ یہ الفاظ سننے والے ہیں اور جیسے کہتے ہیں نا کہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں، یہ ہیں صحابی کے الفاظ۔ کاش اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی ایمان دے دے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ہی یقین دے دے، اور پھر ایسے ہی ایمان پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ جب یہ کیس جاتا ہے ان کی عدالت میں، کہتے ہیں انا كنت آخذ من ارضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد پھر اس کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، میں نے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا ہے، میں کیسے اس کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ فوراً مروان بن حکم کہتے ہیں اچھا پھر سنائیے وہ حدیث آپ نے کیا سن رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں کان رسول اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى 7 اراضین، کہ جو کسی کی زمین ظلم سے قبضہ کر لیتا ہے اس پہ کل 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا، اس کو دھنسایا جائے گا زمینوں کے اندر، یہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث سننے کے بعد بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر کسی کی زمین پہ قبضہ کروں؟ اللہ، مروان نے کہا بس کچھ بھی مجھے اور گواہ نہیں چاہیے، کسی قسم کی کوئی دلیل، کوئی پروف اور کوئی ثبوت نہیں چاہیے، اتنی بڑی بات کر دی آپ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آپ نے سنا دی مجھے، اب مجھے اور کوئی گواہ نہیں چاہیے۔ اور پھر جب نیک لوگوں پہ یہ دنیا والے تہمتیں لگاتے ہیں تو پھر وہ تنگ آ کے بعض دفعہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کے جو حقیقی ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہلے باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں باتیں کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ہاتھ اٹھ جائیں اور آپ دنیا کے اندر ہی تباہ و برباد ہو جائیں۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسألوک بینۃ بعد ھذا فقال اللهم ان كانت کاذبۃ فعم بصرها، اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو نابینا کر دے، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور یہ جس زمین کا دعویٰ کرتی ہے اللہ اسی زمین کے اندر اس کو تباہ و برباد کر دے اور ہلاک کر دے۔ پھر یہ راوی عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ عورت عروہ بنت اویس اس وقت تک مری نہیں جب تک یہ اندھی نہیں ہوئی، اور یہ اندھی ہو گئی تھی اور اپنی زمین میں ہی جا رہی تھی اور اس کو ٹھوکر لگی اور وہاں پہ گڑھا تھا اس کے اندر گرتی ہے اور مر جاتی۔ یہ حرام مال سے اجتناب کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ علیہ السلام کے پیارے شاگرد کس طرح اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آئیں اس حرام خوری کے دنیاوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں۔ اگر کوئی شخص حرام کھاتا ہے دنیا کے اندر کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کل آخرت میں کن نقصانات کا سامنا کرنا۔ سب سے پہلی چیز یہ اذہان میں ہم بٹھا لیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ حرام مال کھانا یہ کوئی عام گناہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے۔
اور کبیرہ گناہ جب تک انسان مخلص ہو کے سچی توبہ اللہ سے نہیں کرتا اور وعدہ نہیں کرتا کہ اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، اس وقت تک اللہ معاف بھی نہیں کرتا۔ اجتنبوا السبع الموبقات سے بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچا لو اپنے آپ کو 7 ہلاک کر دینے والے اور تباہ و برباد کر دینے والے گناہوں سے، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکل الربا و اکل مال الیتیم، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، یہ حرام ہے۔ سود کھانا، یتیم کے مال کو دبانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ سچی توبہ کے ساتھ ہی اللہ معاف کرتے ہیں، مگر نہ یہ گناہ معاف نہیں۔ یہ حرام خوری کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تباہ و برباد دنیا کے اندر بھی اور کل آخرت میں بھی وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بڑی معروف حدیث ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ وہ ایک مسافر سفر کر کے جاتا ہے اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ مسافر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسافر کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ دوسرا یہ اس کو فضیلت ملتی ہے کہ جو شخص اللہ کے صفاتی نام لے کر پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ یہ مسافر بھی ہے اور یہ اللہ کے صفاتی نام لے لے کر پکارتا ہے، اب یہ دعائیں کر رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام مال کا، اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حرام خور کی کوئی عبادت پھر اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا بڑا نقصان، پہلا نقصان کہ آپ انسان وہ دنیا اور آخرت کے اندر تباہ و برباد، دوسرا بڑا نقصان کہ پھر وہ اللہ کے ہاں نہ اس کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی۔ تیسرا بڑا نقصان، وہ جتنے بھی صدقہ و خیرات کرتا رہے اس کا کوئی صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، اس کو وہ بڑا سخی بن جائے، بڑے سے بڑا سخی بن جائے اور سخاوت سخیوں کے اندر اپنا نام لکھوا لے، اللہ کے ہاں اس کا وہ صدقہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، صحیح مسلم کی حدیث۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اللہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں، اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو پاک اور حلال اور صاف اور کھرا اور ستھرا مال اللہ کے راستے میں خرچ کی۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا، ہم بھول گئے، یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا۔ وہ بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر کو مختصر کر دیتے ہیں، حتیم کا حصہ باہر نکال دیتے ہیں، تو صرف اس وجہ سے کہ رزق حلال کم ہو گیا ہے، صرف حلال رزق اکٹھا کرو اور اس سے بیت اللہ تعمیر کریں گے کیونکہ اللہ کا گھر بنانا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا، اور اس دور کے اندر وہ عورتیں بھی برہنہ ہو کے طواف کرتی ہیں، تو کیوں کرتی ہیں کہ یہ جو ہم نے کپڑے پہنے ہیں یہ شاید حرام مال کے ہیں اور اللہ کے در میں جانا ہے، اللہ کے دربار پہ جانا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا ہے حرام مال کے ساتھ، اللہ نہیں، اللہ کے گھر جا رہے ہیں، یہ حرام مال کے ساتھ کیسے جائیں گے؟ اللہ۔ اور آج کے ہم مسلمان بھول گئے ان باتوں کو، ہم کہتے ہیں بس آنا چاہیے، جس طریقے سے آ رہا ہے چھوڑیں۔ ہم دھوکہ دے کے، فراڈ دے کے، جھوٹ بول کے مال کمانا مقصد ہے، یہ دیکھنا ہی نہیں کہ کس کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ۔ چوتھا بڑا نقصان یہ ہے کہ رزق آپ کے پاس بڑا ہوگا، بے برکتی ہوگی، وہ پورا ہی نہیں پڑ رہا ہوگا، گھر سے بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں وہ نکل ہی نہیں رہی، ایک مصیبت وہ چھوٹتی ہے تو دوسری آن پڑتی ہے، دوسری نکلتی ہے تو تیسری آن پڑتی ہے۔ یہ نتیجہ ہے بے برکتی کا، یہ نتیجہ ہے اس حرام مال کا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے۔ یہ جتنا بھی حرام مال آتا جائے گا، جتنا آتا جائے گا، یہ سمجھتا ہے کہ میں لاکھ پتی بن رہا ہوں، لاکھوں سے میں آگے جا رہا ہوں، کروڑوں بن رہے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی برکت نہیں، اللہ اس کو مٹاتے جا رہے ہیں، وہ برکتیں اٹھتی جا رہی ہیں۔ تھوڑا ہوگا اس کے اندر اللہ برکتیں ڈالیں گے، وہ آپ کے لیے لاکھوں کے کام آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سنن ابن ماجہ کی حدیث، ما احد اکثر من الربا الا كان عاقبۃ امره الى قلۃ، کہ جو کوئی سود سے اپنا مال بڑھاتا ہے، حرام سے اپنا مال کو بڑھاتا ہے، اس کا آخری انجام وہ کمی ہے، وہ تباہی ہے اور وہ بربادی ہے۔ اور
میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے بھی کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سود کے کاروبار میں پڑے ہیں اور دنیا کے اندر ہی وہ پھر کنگال ہو کے گئے ہیں. لاکھوں تھے ان کے پاس، لاکھوں تھے، اور ایسے برباد ہوئی ہیں کہ بیچارے پائی پائی کے پھر محتاج ہو گئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے وہ دنیا کے اندر ہی پوری نظر آتی ہے. پانچواں بڑا نقصان، حرام خور، حرام کھانے والا، اس پہ اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. یہ کل جب کھڑا ہوگا تو ایسے جیسے شیطان نے اس کو چھوا ہو اور وہ بد حواس، کوئی اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور کیا کرنا ہے میں نے، وہ بے حواسی کے عالم میں کھڑا ہوگا بالکل بے وقوفوں کی طرح اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ ایسے شخص سے ناراض ہو جاتے ہیں. چھٹا بڑا نقصان، حرام خوری، اس سے انسان ملعون ٹھہرتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. یہ باعث لعنت بن جاتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے ایسے شخص کو دور کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا وہ حلفیہ بیان لکھنے والا، وہ جو اسٹامپ پیپر لکھتے ہیں اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں، وہ شاہدہ، کوئی آ کے گواہ بن رہا ہے، یہ سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ملعونون علی لسان محمد. ایک تو فرمایا کہ یہ سارے گناہ کے اندر برابر ہیں، لینے والا بھی، دینے والا بھی، لکھنے والا بھی اور گواہ، چاروں کے چاروں ہم سوا گناہ کے اندر سب برابر ہیں. اور ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، دنیا کے اندر بھی لعنت کی پھٹکار ان پہ پڑتی ہے اور کل قیامت والے دن بھی ایسے لوگ ملعون ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. اللہ، یہ مال حرام روز قیامت انسان کے بارے میں آ کے گواہی دے گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان ھذا المال حاضرۃ حلوۃ. یہ مال سرسبز ہے اور میٹھا ہے، بڑا میٹھا نظر آتا ہے. یہ مال انسان کو بڑا ہرا بھرا اور بڑا شادابی والا اور بڑا میٹھا نظر آتا ہے. ونعم صاحب المسلم لمن اخذہ بحقہ. کیا ہے اس مسلمان کے کہنے جو اس کو اپنے حق سے لیتا ہے، یعنی حلال طریقے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے کماتا ہے اور اچھی جگہ پہ خرچ کرتا ہے. نعم صاحب المسلم، ایسے مسلمان کے کیا ہی کہنے. فجعلہ فی سبیل اللہ والیتامى والمساکین، اللہ نے نواز رکھا ہے، یہ حلال کاروبار کرتا ہے، یہ حلال تجارت کرتا ہے، یہ حلال اپنا مزدوری کرتا ہے، یہ اپنی نوکری بھی کرتا ہے تو حلال طریقے سے کرتا ہے، پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، یتیموں پہ، مسکینوں پہ، مسافروں پہ، جو جو اللہ کے راستے ہیں وہاں پہ یہ خرچ کرتا ہے، مساجد پہ، مدارس پہ. ومن لم یأخذہ بحقہ، اس کا حق نہیں دیکھتا، بس آنا چاہیے. کسی غریب کا حق دبا کے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، فراڈ دے کے، کسی بھی طرح مال میں کمی کر کے اس کے دیتے ہوئے کمی کر لیتا ہے. یہ کسی بھی حرام طریقے سے کوئی بھی حرام طریقہ اپناتا ہے اور اس کے مال کو ہڑپ کر لیتا ہے. کیا ہوگا؟ فَهُوَ كَالْأَكْلِ الَّذِي لَا يُشْبِعُ كَالْآكِلِ الَّذِي لَا يُشْبِعُ. یہ وہ ہے جتنا بھی آتا جائے گا یہ کبھی سیر نہیں ہوگا اور حرام خور کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، کبھی نہیں بھرتا. جتنے بڑے بڑے دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے سانپ دیکھ لیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری اس ملک پاکستان کے اندر کتنے بڑے آپ کو ایسے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے لینڈ مافیا اور یہ سارے کچھ. اللہ، پھر وہ مر جاتے ہیں اور ان کی قبروں پہ بھی جا کے لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کو دفنانے بھی نہیں دیتے. آپ کے سامنے وہ واقعہ ہوگا گجرانوالہ. دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کو اللہ باعث عبرت بنا دیتے. اللہ، وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا ناجائز مال سے، اور قیامت کے دن یہ مال اس کے خلاف گواہ بن کے آ جائے گا، یہ مال اس کے خلاف گواہی دینے آ جائے گا کہ اللہ اس نے ایسے ایسے طریقے سے کما لیا تھا مجھے. اللہ. ساتواں بڑا نقصان حرام مال کا کہ یہ روز قیامت دردناک عذاب انسان کے لیے بن جائے گا. ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار يوم القيامة. صحیح بخاری کی حدیث.
کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بے جا اڑاتے ہیں کسی بھی طریقے سے آئے، یا کچھ لوگ یہ ہیں کہ کماتے تو حلال طریقے سے ہیں لیکن خرچ کرنے کا طریقہ غلط۔ بیٹی کی شادی آئی، بیٹے کی شادی آئی اور پوری دنیا کو دکھایا کہ اربوں روپے خرچ کیا ہے، کروڑہ خرچ کیا۔ اللہ، یہ بے جا اڑاتے ہیں۔ قیامت کے دن انہیں آگ ملے گی، قیامت کے دن یہ پیسہ کام نہیں آئے گا، پھر یہ آگ بن کے آئے گا۔ اور دوسری حدیث ہے سنن ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، جس نے اسے حلال طریقے سے حاصل کیا، من اخذہ بحقہ بورک لہ فیہ، یہ حلال طریقے سے کماتا ہے، تھوڑا ہے لیکن حلال طریقے سے لے کر آتا ہے، بورک لہ فیہ، اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں، اللہ برکتیں ڈال دیتے ہیں اس کے اندر۔ ورب متخوذ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مال کو حرام اور ناجائز طریقے سے حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ تیار کر دی گئی، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ تیار کر دی گئی۔ اللہ، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے مال پہ قبضہ کر کے، یا ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنی ذرا تیزی سے اور اپنی زبان کی تیزی سے ہم نے اس کا مال نکلوا لیا، تو جناب وہ اپنی خوشی سے دے کے جا رہا ہے نا، ہم نے تھوڑا اس کو مجبور کیا ہے۔ اللہ، یہ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، اور شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یہ کہہ رہا ہوتا ہے جناب وہ اپنی خوشی سے دے رہا ہے نا، ہم نے کہا کون سا اس کو مجبور کیا ہے؟ او بھائی تو دھوکہ دے رہا ہے نا اس کو، تو جھوٹ بول رہا تھا نا اس کے ساتھ، تو نے حق کا اور سچ کیوں نہیں اس کو بتایا؟ تو نے کھول کے بات اس کے سامنے کیوں نہیں رکھی کہ بھائی تیری چیز کے اندر، میری اس چیز کے اندر یہ عیب ہے اور یہ نقائص ہیں، تجھے چاہیے یہ عیبوں کے ساتھ لینا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ٹھیک کر کے دے سکتا ہوں۔ میں یہ زمین تجھے بیچ رہا ہوں، یہ اس کے اندر یہ نقائص ہیں، یہ مالک کی ڈیمانڈ ہے۔ بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، مالک کی ڈیمانڈ اور ہوتی ہے، لینے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، اور بیچ میں ہم خواہ مخواہ کے دو نمبریاں کر کے مال کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں جناب، اور بعد میں بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم نے آج جناب اتنی کی ٹاپ لگا دی۔ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دروازے پہ جھگڑا سنتے ہیں، اور جھگڑے کی آواز سنتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے ہیں، اور فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے پاس بعض دفعہ تم جھگڑا لے کر آتے ہو اور کوئی اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہ سچا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنی زبان درازی کی وجہ سے اور زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، تو سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جو اگر فمن قضیت لہ بحق مسلم، میں کسی کا حق اس کو دے رہا ہوتا ہوں تو مت سمجھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر کے دے دیا، اب کیا اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ نہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما ہی قطعۃ من النار، میں اس کو اگر لے کے دے رہا ہوں، میں لا علمی میں کر رہا ہوں یہ فیصلہ، میں اس کو جہنم کی آگ دے رہا ہوں۔ وہ لینا چاہتا ہے تو لے لے، اس آگ کے اندر داخل ہو جائے، اور بچنا چاہتا ہے تو سچ بول دے اور اس کو بتا دے کہ نہیں بھائی میرا حق نہیں، یہ تیرا ہی حق۔ اور آٹھواں بڑا نقصان اس حرام مال کا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابن حبان کی اور سید ترغیب کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت، ایسا گوشت جو حرام مال سے پلا اور حرام مال سے جس کی پرورش کی گئی، لا يدخل الجنۃ، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی کوئی وعید نہیں اور اس سے بڑی کوئی شدید نہیں۔ لا يدخل الجنۃ جسد غذی بحرام، ایسا جسم جس کی حرام مال سے پرورش کی گئی ہے وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم ڈر جائیں اور اپنی اولاد کی فکر کریں، تھوڑا کما کے دے دیں اور حلال کما کے دے دیں، ان کے اندر بھی برکت ہوگی، وہ بھی ہمارے مطیع اور فرما بردار بنیں گے، وہ بھی کل ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ حرام مال ہم اپنی اولاد کے لیے شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا اچھا مستقبل بن جائے گا، یہ بنا جاؤں گا اور وہ بنا جاؤں گا، وہ اتنی ہی نافرمان اور وہ اتنی ہی ہمارے لیے آخرت میں بھی وبال جان بنے گی، ایسی اولاد بھی اور ایسا پیسہ بھی، اور دنیا کے اندر بھی وبال جان بنے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔